الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد پیری کو وہ تازہ شباب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو بھی رنگ گلاب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کرے مومن، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے اور بے حد بے انتہا درود و سلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ تمام ہی ناظرین کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں پیچھے آنے والے جو علماء کرام تھے میرے ساتھ، ان سے بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، لیکن یہ موضوع ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ یہ موضوع اپنا ہی الگ مقام رکھتا ہے۔ میری مراد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر اپنے بہت ہی عمدہ مہمان اور جید عالم دین سے گفتگو ہوگی، لیکن پہلے کی طرح آج بھی ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ دانش اتاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مزاج گرامی خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تلاوت کلام پاک سے آج کی رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارا موضوع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر مہمان علماء کرام سے گفتگو ہوگی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جب بریک سے واپسی آئیں گے تو ایک خوبصورت شناخواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, آپ کو ایک مرتبہ پھر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین, اب ہم اس سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں جس میں ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سنتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم محمد حسنین عطاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مزاج گرامی خیریت سے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے. آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے. رمضان شریف کا مہینہ ہے اور الحمدللہ 19 رمضان المبارک جو ہے یہ آج گزر جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. ببرکت مہینہ ہے, اس میں دعائیں کیجیے. جو ناظرین میرے ساتھ شرکت کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اس استغاثے کے اندر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاپ قدم شان گئے, اللہ کی سرتاپ قدم شان گئے. انسان ہی انسان کے انسان ہے یہ, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد کے دو اشعار مل کے پڑھیے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا موجودہ الا اللہ, لا مشہودہ الا اللہ, لا مقصودہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا
ساتھ مل کے پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے سے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے جو ہیں وہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. سب مل کے پڑھیے گا. یا مصطفیٰ عطا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. کر لوں نظارہ کر میرے آقا, کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. اللہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا میرے آقا, بے شک بنا لو آقا میرے آقا, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اور روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤ میرے آقا, افسانہ بھی سناؤ میں اپنی بے کسی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اور مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ. دیوانہ تو بنا دے میرے آقا, دیوانہ تو بنا دے میرے آقا, دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال دل رہے ہیں. میزان
رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اسے حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت میرے پیر و مرشد کا لکھا ہوا کلام، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ ناظرین کرام، 2 سالوں سے کرونا ہے، لوگ جا نہیں رہے۔ حضرت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ہر سال رمضان مدینے میں گزارتے تھے، لیکن آج ان کی تڑپ بڑھ رہی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہم بھی مدینے آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے مہمان علماء کرام کے ساتھ، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو مہمان علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا آج ہمارا موضوع ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ ناموس رسالت ایک عظیم اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم مفتی محمد احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ تعالی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیت کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہاں جو رحمت للعالمین ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ رحمت للعالمین کا کچھ اس طرح ہے کہ رحمت سے ہٹ کر جو چیز ہے غضبناک، قہار اور جبار والی صفات وہ نہ پائی جائیں، تو رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی الفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بےحد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس باوقار ٹرانسمیشن کا ایک حصہ سمجھا، اور آپ نے مجھے نہ صرف اس کا حصہ سمجھا اور مجھ ناچیز کو آپ نے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پہ قبول کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے جیسے سوال کیا کہ ہمارے وید بھائی ماشاءاللہ انہوں نے سوال بہت اچھا کیا کہ ہمارے معاشرے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ کو مبعوث فرمایا، یہ صفت آپ میں جب سے ہی پیدا فرما لی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب عوام جس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے مشہور و معروف کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اس سے مراد تمام عالمین ہیں، شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، جن و انس ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، سب اس میں شامل ہے، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اب اس آیت کا عوام یہ مطلب نکالتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رحمت کے خلاف جو مفہوم نکلتا ہے یہ حضور کے اندر نعوذ باللہ نہیں پایا جائے گا۔ جیسے کہ رحمت کا مفہوم ہے کہ عاجزی اور انکساری، رحمت کا مفہوم ہے درگزر، رحمت کا مفہوم ہے گفتگو نرمی، اور رحمت کا جو مفہوم مخالف ہے جیسے کہ جنگ و جدال، جیسے کہ جہاد، جیسے کہ قصاص، جیسے کہ بد دعا، تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے
کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور سے یہ افعال سرزد ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ رحمت کونین ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث صحیحہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ صرف قتال آپ سے ثابت ہے اور نہ صرف آپ سے قصاص ثابت ہے بلکہ آپ سے بددعا بھی ثابت ہے کہ آپ نے کفار اور مشرکین کے خلاف بددعا کی. حضرت یہاں پر اگر آپ یہ ایڈ کریں کہ وہ جو مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی کہ آج کل دور حاضر کے اندر یہ حدیث بہت مشہور ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جو مائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. اب یہ اسے لوگ بہت شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بہت بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے, اور اس سے کچھ اس طرح کا تعصب دیا جاتا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو معاف کرنے کا بھی ایک ہیلا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے اس کا علم الحدیث کے اندر کیا مقام ہے, اور قصاص, بدوا, جنگ و جدال, قتال یہ تمام حضور سے ثابت ہیں؟ بالکل یہ حضور سے ثابت ہے, اور اس کا جواب بہت ڈاڈا ہے. ہمارے الفاظ ہمارے پنجابی بھائی کے الفاظ میں کہتے ہیں اس کا جواب بہت ڈاڈا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ روایت بیان کی جاتی ہے ایک بوڑھی مائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نعوذ باللہ من ذالک کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل آپ برداشت کرتے تھے. پھر ایک دفعہ وہ مائی نظر نہیں آئی, آپ عیادت کے لیے گئے اور وہ اس حسن زن سے آپ کے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی. اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے, پھر بھی میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے, بچوں میں حضرت علی ایمان لائے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے, اور جری صحابہ ایمان لائے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ ایک عقل ہماری یہ بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مائی کوڑا کرکٹ پھینک جائے اور سید الشہداء جیسے ہمارے صحابی رسول خاموش کھڑے رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود اس بات کا تصور کریں. ہاں اگر میں اب التزامی جواب دیتا ہوں, الگ تسلیم جواب دیتا ہوں کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو اس سے یہ ہرگز مفہوم نہیں نکلتا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ و جتال, قتال اور قصاص اور اپنے گستاخوں کو قتل کرنے کا نہ حضور نے کوئی حکم نہیں دیا, جبکہ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اور یہ اتنا بھی کہوں گا کہ آپ اس حدیث کو اپنے لیول پہ سرچ کریں, انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث ضعیف سے بھی نیچے مراتب میں ملے گی, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جن کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو کیسے ہو کہ ایک مائی کوڑا پھینک جائے. حضرت مفتی صاحب اس حوالے سے بھی بیان فرمائیں, اس حدیث کو بیان کرنا کیا ہے, اس کے اوپر حکم بالکل دیکھیں علماء فرماتے ہیں, خصوصاً ہمارے علامہ نبوی فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے. جیسے کہ ضعیف حدیث ہے, اگر اس حدیث کو ہم ضعیف کے مراتب لیں تو فضائل میں معتبر ہے. آپ انہیں فضائل کے معتبر میں تو لے رہے ہیں, لیکن اس سے مانند نعوذ باللہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک مائی کوڑا پھینک جائے اور پورے صحابہ کرام خاموش رہیں, کوئی کچھ نہ بولیں. لہٰذا ایسی حدیث کو تحقیق کے ساتھ اگر آپ بیان کریں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ علماء سے مشورہ کریں, علماء سے پوچھیں, ورنہ آپ کا ایسا کرنا یہ مکروہ تنزیہی کے حکم میں ہوگا, اصاعت کے حکم میں ہوگا, گناہ کے حکم میں ہوگا. اچھا حضرت مفتی صاحب اس حوالے سے کئی علماء نے دور حاضر کے, یہاں یہ بات کر کے میں بریک پر جا رہا ہوں, پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی, کہ کئی علماء نے اس حدیث کے حوالے سے کئی آرٹیکل بھی لکھے ہیں اور کہیں سے فتاوی جات بھی کئی جگہوں سے آئے ہیں. تو لہٰذا ایسی روایات جس کا مفہوم مخالف اسلام کے قاعدے اور قانون سے ٹکرا رہا ہو, اس کو بیان کرنے سے قبل علماء سے ضرور رابطہ کر لیا جائے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناموس رسالت کے اہم مسئلے پر بہت اہم گفتگو چل رہی ہے, لیکن یہاں پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, آپ کو ایک مرتبہ پھر رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین جیسا کہ ہمارا موضوع ناموس رسالت کا اہم مسئلہ ہے, ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں, علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین اب ہم آگے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں کہ کہا جاتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام رواداری کا درس دیتا ہے, اسلام جو ہے نا بھائی چارے کا درس دیتا ہے, تو کیا صرف اسلام امن کا ہی درس دیتا ہے؟ کیا صرف اسلام امن کا درس دیتا ہے, اور کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں اسلام جہاد, قتال, جدال اس کا حکم دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے حضرت ماشاءاللہ عبید بھائی, کیونکہ یہ کرنٹ ایشوز پر یہ سوال ہے
کہ عالمی طور پر اسلام کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے جھکنے کا درس دیتا ہے۔ ایک مرد مجاہد کا قول ہے جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ کہتے ہیں اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے اور اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے، بے شک کہ حضور کی رحمت للعالمین کا بھی کوئی جواب نہیں، لیکن حضور کی تلوار کا بھی کوئی جواب نہیں، حضور کی درب ادب کا بھی کوئی جواب نہیں۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اسلام امن کا درس دیتا ہے تو اور ماشاءاللہ یہ ابھی جو وقت چل رہا ہے غزوہ بدر جو بھی حالیہ میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پیش کیا، یہ ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد نہ صرف کم تھی، حوصلے بلند تھے لیکن تعداد کم تھی، کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ تو یہ معرکہ ہمارے کو یہ درس دیتا ہے کہ اسلام امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا درس دیتا ہے۔ جہاں اسلام کو پس پش ڈالا جائے وہاں کلمہ الہ حق کی بلندی کے لیے تلوار اٹھائی جائے، اور پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار چلی تو 70 سے زائد کفار کا سر قلم کر دیا۔ حضرت یہاں بات یہ ہے کہ ہر جگہ معاملہ طاقت کا نہیں ہوتا۔ بالکل دیکھیں جہاں مولا علی کی آپ نے بات کی تو ایک اور طرف میں اشارہ دیتا چلوں کہ خیبر کا جو دروازہ ہے نا، علماء کیا فرماتے ہیں، خیبر کا دروازہ کتنا بھاری کہ کئی لوگ اسے ہلا نہ پائے۔ روایت کے مطابق 200 افراد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر جب پھینکا نا تو 200 افراد اس دروازے کو ہلا نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جب یہ ماجرا ہے بالکل تو پھر انسانی قوت اسے تسلیم نہیں کرتی کہ اس طرح ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو مولا علی نے بھی خیبر اکھاڑا تھا یہ ان کی ذاتی قوت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی قوت ہے، اور یہ جذبہ ایمانی ہے۔ آپ جہاں فرما رہے ہیں نا اسلام امن کے ساتھ غیرت کا درد دیتا ہے، تو یہ جذبہ ایمانی ہے، اور جذبہ ایمانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا مارکا جیت لیا کرتے تھے۔ جی حضرت تو میں ایک جو ابھی میں رحمت للعالمین کے حوالے سے ایک ضمناً چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں رحمت للعالمین کا مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر خم تسلیم کر کے رکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک کچھ کہتے نہیں تھے۔ تو یہ معرکہ جو غزوہ بدر کا گزرا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، الفاظ پہ غور دیجیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی طرف سمت کر کے قبلہ روح کر کے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر کے آپ نے دعائے ضرر فرمائی، جس میں عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو جہل بالحشام شامل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ الفاظ ایڈ کرتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضور کی دعا کا جو عمل، جو رد عمل دیکھا وہ غزوہ بدر میں دیکھا کہ ان چاروں کی لاشیں سورج کی روشنی کی وجہ سے بدبودار ہو رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے ضرر یہاں کام آئے کہ ایسے لعین کفار و مشرکین جنہوں نے اسلام کے خلاف گستاخانہ باتیں کی، اسلام کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی، حضور نے وہ دعائے ضرر کی اور حضور نے ان کے حق میں دعائے ضرر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، نہ صرف قبول فرمائی بلکہ اتنا ہیبت ناک حشر دیا ان کا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ مرے تو سورج کی بدبو کی وجہ سے ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے۔ حضرت آخری سوال آپ سے کر کے میں اپنے بالکل پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاؤں گا۔ حضرت وقت نہیں ہے، آخری سوال اور مختصر گفتگو فرمائیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم کے حوالے سے آخری عوام کو پیغام دیں اور پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ تھوڑی اس حوالے سے ایک ڈاڈی گل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے لعین جس کا نام ہے قادیانیت، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے بعد بھی نعوذ باللہ من ذالک ثم اعوذ باللہ تعالیٰ کے نبوت آ سکتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا علماء فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والے قادیانی بدبودار کافر ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف وہ بدبودار کافر ہیں بلکہ وہ غدار اسلام ہیں، وہ غدار دین ہیں۔ اور ایک دنیا کا قانون ہے حضرت عبید بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ملک کا قانون لے لیں، چاہے اسلامک ہو چاہے غیر اسلامک ہو، اگر آپ ملک کی غداری کرتے ہیں تو آپ کو آن دا اسپاٹ شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس دنیا کی غداری میں آپ کو آن دا اسپاٹ شوٹ کر دیا جاتا ہے
تو جب آپ دین کی غداری کر رہے ہیں تو کیسے آپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے؟ بے شک۔ اور ان کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے یا تو انہیں واصل جہنم کر دیا جائے۔ اس پر کمال تفصیلی گفتگو۔ دلائل موجود ہیں، جن کو جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات بڑی جرات کے ساتھ کی، بالکل نہیں، قرآن اور حدیث، اجماع، قیاس، علماء کے اقوال، فتاوی سب موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو یک کے بعد دیگرے تفصیل سے اس بارے میں گفتگو ہوگی، بہت جرات اعلیٰ کے ساتھ گفتگو ہوگی بہت اعلیٰ انشاءاللہ۔ بات کہی ہے حضرت، بہت بالکل۔ اعلیٰ۔ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی اور میں برکت عطا آپ کی فرمائے۔ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بہترین پروگرام آپ نے سجایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، عمل میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین، آمین۔ دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ دین پر اسی طرح عمل کرنے کی اور دوسروں کو اسلام کو پھیلانے کی جد و جہد عطا فرمائے۔ آمین، وما علینا جزاک اللہ الا حضرت، البلاغ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ناموس رسالت کے مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی۔ ناظرین کرام، ناموس رسالت کا وہ مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ کو اگر ناموس رسالت کے مسئلے پر بالکل مختصر فارمولہ بتاؤں تو دور حاضر کے اندر قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا کردار مجھے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، قبلہ امیر المجاہدین کا جو کردار ہے، میں کہتا ہوں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے پر ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ بالکل حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، جو اسلاف کی یاد کو اگر آپ تازہ کہیں کرتے میں ہیں۔ ان کے ایک الفاظ تھوڑے سے دہرا دوں اگر آپ اجازت دیں، حضرت۔ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ سر جھکا کے جیو۔ علامہ خادم حسین رضوی اپنا تعارف کراتے ہیں کتا پاک رسول اللہ کا، بھوکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن میں کوئی سور گھس نہ پاوے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عوام رحمت للعالمین کا مطلب یہ سمجھ کے بیٹھی کہ سر خم کر دوں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ گائے کا موتر پیے، اور براک حسین اوباما یہ کہے کہ میرا نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کہے ٹرمپ یہ کہے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ کچھ بھی کروں، مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو، کشمیر میں زیادتی ہو، ڈینمارک اور فرانس جیسے ملک گستاخی کریں، اسلام دشمنی کل کرا جائے، اور مسلمان آج کے زمانے میں خاموش رہے اور پھر بھی اس امت پر عذاب نازل نہ ہو۔ اصل میں یہی مطلب ہے رحمت للعالمین کا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی خاموش ہیں کہ اے امت تم بیدار ہو جاؤ، اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کرو اور خاموش نہ رہو۔ اگر تم خاموش رہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم عذاب میں گرفت ہو جاؤ، لیکن پھر بھی میری رحمت ایسی ہے کہ جب اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے تو اس لیے میری وجہ سے تم پر عذاب نہیں آتا۔ لہذا جاگو، ناموس رسالت کے لیے نکلو، اپنے تن من دھن سے حضور پہ قربان ہو جاؤ۔ یہ دنیا کیا ہے، اگر جہان ہو کروڑوں، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں۔ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت یہ آگے مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی، پھانسی گھاٹ پر لے جایا جا رہا تھا، کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے سرماؤں کا پانی پتا ہو جاتا ہے، مگر جب بات ہو عشق مصطفیٰ میں جینے کی، بات ہو عشق مصطفیٰ میں مرنے کی، تو ہر عاشق اپنے پچھلوں کو یہ سبق دے جاتا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کی زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اسی مجلس کے اندر اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان عبید رضا قادری کو اجازت دیجیے، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام مع الاکرام، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔